میں ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، میں آپ کو خلاصہ بتا کہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ دیکھو جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ ادریس علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے، ود، یعوث، یعوق، نصر، وہ یہ جو تھی نا جو 5 بیٹے، جو بعد میں انہوں نے اس کی بت پرستی شروع کی، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے، سارے ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، عبادات وغیرہ کرتے تھے، لیکن آخر میں لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ لوگ بت پرستی کی طرف کیسے مائل ہو گئی، یہ کون بدبخت تھا جس نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف مائل کر دیا، اور یہ آپ علیہ السلام سے تقریباً کتنا پہلے کا دور تھا، تو آپ یہ ذہن میں خاکہ بنا لیں کہ ایک اصل نام تھا کیا نام ہے اس کا، عمر ابن لحی، اور میرا خیال اس کا اصل نام تھا ربیعہ بن حارثہ۔ کیا نام تھا؟ ربیعہ بن حارثہ، عمر ابن لحی سے مشہور تھا۔ یہ جو تھا نا، یہ شام سے حبل بت جو تھا نا، یہ شام کے علاقے سے لے کے آیا تھا، اور اس طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرا ہے۔ کتنے سال؟ 300 سال پہلے آپ علیہ السلام سے یہ گزرا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ان کو ایک جن آیا، اور اس جن نے ان کو کہا کہ یہ جو نوح علیہ السلام کے جو بت مجسمے بنائے تھے، ود و یعوق، یعوث اور نصر کے، وہ جدہ میں ایک جگہ پر دفن کی گئی ہیں، آپ جائے اور وہاں کھدائی کرے اور ان بتوں کو نکال لے۔ چنانچہ یہ جب چلا گیا تو وہاں پر واقعی وہ بت پڑے تھے، انہوں نے کھدائی کے دوران وہ بت نکالے، اور جب لوگ حج پر آتے تھے نا، کیونکہ حج بھی لوگ دین ابراہیمی کے طور پر کرتے تھے، تو جب لوگ حج پر آتے تھے تو انہوں نے ایک ایک بت جو ہے نا ایک ایک قبیلے کو دے دیا، اور لوگوں نے آہستہ آہستہ کیا کر دیا، ان کی عبادات جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ تو عرب کے اندر جو بت پرستی شروع ہوئی تھی وہ عمر ابن لحی، جس کا اصل نام ربیعہ بن حارث تھا، اس نے شروع کی تھی، اور اس طریقہ پر انہوں نے شروع کی تھی، اسباب ان کے یہی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر بعد میں جب یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو بت پرستی نہیں تھی، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو پتہ یہ کیا کہتے ہیں یہ بدعات حسنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعات حسنہ ہے، یہ تو اچھی بدعات ہے جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ وغیرہ، اور وہ اس طرح کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اس کی بات نہیں کرتے مگر صرف اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں نزدیک کر دے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا من گڑت بات ہے، اور اپنی طرف سے اختراع یہ کر لیے۔ تو یہ اصل میں ان کا خلاصہ میں نے بتا دیا، ابھی آپ پڑھ لو جی۔ ہاں دفن، ہاں کسی نے دفن کیے تھے نا، یعنی یہ تو نوح علیہ السلام کے بعد تھے، لیکن بعد میں طوفان نوح بھی آیا تھا وغیرہ، کسی نے کہیں پر دفن کیے ہوں گے، تو جن آیا، ان کے بارے میں یہ کوئی حتمی روایت پہ نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے، اسی طرح کہا گیا ہے کہ ان کو خواب میں جن گیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات انہوں نے نقل کی ہے۔ چلو ایک منٹ، ہوبل بت اندر، یہ تو اندر لکھا ہے لیکن اندر نہیں، بعد میں یہ ایسا تھا کہ ہوبل بت جو تھا، اگر پوچھا جائے سوال کہ ہوبل بت کہاں نصب تھا، کعبہ کی اوپر یہ نصب تھا، کعبہ کی اوپر نصب تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جی، ایک منٹ، انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، لوگ اکثر غلطی بھی کر جاتے ہیں جب سوال آتا ہے نا کہ عرب کا سب سے قدیم ترین پرانا بت کون سا ہے، تو لوگ ہوبل کا نام لکھتے، کس کا نام لکھتے ہیں؟ ہوبل نہیں ہے بلکہ منات ہے۔ منات جو تھا نا، یہ منات اوس اور خزرج، جب یہ ایمان نہیں لے آئے تھے، بعد میں تو ایمان لے کے آئی، اس ٹائم جب مشرک تھے تو یہ منات کی کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے۔ اور منات کا بت کہاں پر نصب تھا؟ یہ جگہ ہے، یہ قدید اور مشلل ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ نصب تھا، وہاں یہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے جی۔ ہاں ایک منٹ، لات، یہ بھی آپ لکھ لیں اپنے رجسٹر میں کہ لات کا بت یہ طائف میں نصب تھا، اور بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔
کون عبادت کرتے تھے؟ بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے. اور جو پہلی والی ہے نا کہ منات کا بت، تو اوس اور خزرج قبیلہ کے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ساتھ میں لکھ دیں. چلو ہاں جی، ایک منٹ وادی غزہ میں یہ بھی لکھ لے کہ نخلا کا یہ جو غزہ کا جو بت تھا نا، غزہ یہ نخلا میں تھا. اور اس کی بات کون کرتے تھے؟ قریش اور کنانا. کون اس کی بات کرتے؟ قریش اور کنانا. اور غزہ کا بت جو لات بت تھا نا، لات بت، وہ معیرہ بن شعبہ نے توڑا تھا. جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا نا، تو معیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان جب ایمان لے رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں گئے تھے، انہوں نے لات بت کو توڑ دیا تھا. یہ آپ لکھ لو. اور غزہ کا جو بت تھا نا، یہ 25 رمضان المبارک 8 ہجری کو خالد ابن ولید گئے تھے فتح مکہ کے بعد. 25 رمضان المبارک کو ان کے پاس 30 سوار تھے، اور غزہ کا بت جو تھا نا وہ خالد ابن ولید نے توڑ دیا تھا. اور غزہ کی عبادت کون کرتے تھے؟ قریش اور کنانا. لات کی عبادت کون کرتے تھے؟ بنو ثقیف. منات کی عبادت کون کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کے لوگ. ٹھیک ہے نا. چلو یہ معیرہ ابن شعبہ اور ابو سفیان.